اسلام کائنات کا سب سے حسین ضابطہ حیات ہے، سب سے حسین، روشن، فریگرنٹ دین ہے، جو آپ کو شعور کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، جو آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہو۔ آپ گناہ گار ہی صحیح تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم سے غلطی انسان نہیں کرے گا نا، میں ہی کروں گا نا، اور کون کرے گا؟ یا میری آپ کی جگہ کسی اور نے کر لی۔ عام طور پہ یہ کہ وہ بچے چھوڑ کے چلی گئی، فرض کریں، اچھا جی میں نے مان لیا آپ کی کسی کی ایک سائڈ کی سٹوری سن کے، لیکن اگر آپ دعا کریں، آپ سورہ رحمان سنیں، تو سب سے پہلے تو آپ بدلیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی۔ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو پھر آپ کو صحیح پوائنٹ آف ویو نظر آئے گا کہ یار قصور کس کا ہے۔ پہلے تو ہمیں ون سائیڈڈ چل رہے ہوتے نا، جیسے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، سب غلطیاں جو ہیں نا وہ اسی کی ہیں۔ اسی طرح شاید کاکیوں کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ سب غلطی میاں کی ہے۔ سو جس وقت ہم یہ سورہ رحمان یا دعا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہماری سوچ بدلے۔ جو ہمارے پر ایک دباؤ ہے سوچوں کا، وسواس کا، نفس کی شرارتوں کا، ہم ایسے زبردست لوگ ہیں، ہم نے نہیں سوچنا اس بارے میں، نہیں سمجھنا چاہتے، ہم اپنے مسائل کو خود نہیں حل کرنا چاہتے۔ اللہ تو موجود ہے، مجھے بتائیں قرآن مقدس کس لیے نازل ہوا؟ رحمت ہے، شفا ہے، فضل خدا بندی ہے، شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا نور ہے، آیا انسانیت کے لیے، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جب یہ آیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریکشن۔ یا کوئی ڈائریکشن بھی ہو ہماری زندگی میں، پر نہیں، وہ ون سائیڈڈ سٹوریاں چلتی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اچھا پھر دیکھیں، میں شاید زچ نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ زچ پن کی انتہا بھی کوئی اگر کسی کو فیس کرنی پڑے تو وہ میں کرتا ہوں۔ میسج۔ اچھا بیٹا اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اب ایز اے مسلم کیا یہ بات کہنے والی ہے کہ اللہ کرم کرنے والا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، سب کو نہیں پتا۔ ہم جب کبھی بھی مشکل میں آئیں گے ہمیں رب یاد آئے گا ہر صورت۔ کوئی بھی جہان میں کوئی مشکل میں آتا ہے، اوپر کی طرف دیکھتا ہے یا کسی اور طرف دیکھتا ہے وہ بھی کسی رب ہی کی تلاش میں، کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ، کوئی الٹیمیٹ سچ، پاور، جس نے ایک نظام مربوط کیا ہے کہ اگر ہم اس نظام کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ہم الجھ جائیں گے مصیبتوں میں، مشکلات میں، بیماریوں میں۔ تو یہ لوگ مجھے اتنے میسیجز کرتے نا، پہ اچھا پہ فون بھی کر لیا، 15 منٹ کی کال۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ ایک بندے کی پہلے بات سنے، پھر اس کو دعا کرائے، پھر اس کے مزید اس کو سمجھائے، 15 منٹ میں بھی باتیں رہ گئی۔ اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ مثلا میں کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں اب ہر چیز کے لیے ایک پڑیا دے دوں۔ پھر ان کا خیال ہے کہ یہ جتنی پرابلمس ہیں ان کا کوئی علیحدہ سلوشن ہے۔ مثلا ہمارے گھر میں ایک نے کہا میرے 2 بھائی بیمار ہیں، خاتون نے کہا، میں نے کہا چلیں، انہوں نے کہا اس کو وہ بیماری ہے، اس کو وہ بیماری ہے، 2 ہی ہیں، دونوں کٹھے بستر پہ۔ پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ کسی نے کوئی عمل شمل کیا ہو، کوئی جادو شادو کیا ہو، تو میں ہنس پڑا، میں کیا کرتا؟ میں نے کہا چلیں اگر ایسا ہے تو آپ ان کو سورہ رحمان سنوائی، اتر جائے گا جادو جن۔ سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ مل کے دعا مانگیں نا۔ یہ جو آپ کے اندر بھائیوں کی محبت ہے، یہ درد ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ میں ایک ہاسپٹل گیا، ملک طارق شاید مجھے لے کے گیا تھا مرحوم، تو وہ شفا میں، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک خاتون ہیں، وہ بیمار ہیں، اور میں جب وہاں پہنچا تو باہر نیچے بہت لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آگ بھی جل رہی ہے، کوئی گٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، تسبیحاں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جب میں بڑا پریشان ہوئے، میں یہاں کیا لینے آ گیا ہوں؟ پھر خیر وہ ملک صاحب مجھے اوپر لے گئے۔ سب سے پہلے تو مجھے گیٹ پہ ایک چوکیدار نے روک لیا۔ میں کہا یار جانے دے، کبھی اسرائیل علیہ السلام کو بھی روکا ہے تو نے اس گیٹ سے جانے سے، میں تینوں برا لگنا ہے؟ اچھا وہ بالکل ہی لاجواب ہو گیا، اس نے راستہ دے دیا۔ جب میں اوپر گیا تو دیکھا تو ایک بہت حسین خاتون اماں جی بستر پہ ہیں، اور ارد گرد خواتین و حضرات۔
میں پہنچ گیا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بخار نہیں اترتا. میں بڑے آرام سے بیٹھا, باتیں کی. جس نے کیس پلیڈ کیا وہ ان کی بہو تھی, یا وہ لاڈلے بیٹے کی بہو تھی, کچھ نہ کچھ تھا. اب وہی بولی جا رہی. اچھا پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی اور بھی بولے, لیکن نہیں کوئی بولا. میں نے دعا کرائی. اب جب دعا کرائی تو دعا کے بعد میں نے کہا ہاں جی کیا آپ کو کیا محسوس؟ میں جان کے اس تک نہیں جا رہا تھا, اس بہو تک. جب میں وہاں پہنچا اس نے کہا وہ زلزلہ آیا, آنکھیں میری آنکھوں کی آگے روشنی تھی, میرا پورا وجود دیکھیں ابھی بھی کانپ رہا ہے. میں کہا بیٹا تیری دعا لگ گئی. یہ درد کسی ایک کو گھر میں درد ہوتا ہے, سب کا, ساروں کو نہیں ہوتا, ایک الغرضی ہوتی ہے. میں نے کہا لو جی اماں جی میں جا رہا ہوں, مبارک ہو آپ کا بخار اتر گیا, گھر جائیں. شام کو ان کا بخار بھی اتر گیا, گھر بھی چلی گئی.